کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسپیس میں جانے کا خواب دیکھنے والوں کے لیے وہ لمحہ کیسا ہوگا جب ان کا خواب ایک خوفناک حادثے میں بدل جائے؟ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ہی سانحے کی جو ناسا کے اپولو 1 پروگرام کی ابتدائی دنوں میں پیش آیا۔ یہ کہانی ہے 3 بہادر ایسٹروناٹس کی جنہوں نے چاند تک پہنچنے کے خواب کو حقیقت بنانے کی کوشش کی، لیکن ان کی یہ کوشش ایک دردناک المیہ میں تبدیل ہو گئی۔ یہ 27 جنوری 1967 کا دن تھا جب ناسا میں سب کچھ اپنے معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ اس دن ناسا میں اپولو مشن کے تحت ایک اہم پریکٹس کی جا رہی تھی۔ پریکٹس کا مقصد یہ تھا کہ کمانڈ موڈیول کا ٹیسٹ کیا جائے۔ کیا ہوتا ہے یہ کمانڈ موڈیول؟ دوستو، کمانڈ موڈیول دراصل کرافٹ کا وہ حصہ ہے جس میں سپیس میں سفر کرنے والے بیٹھتے ہیں اور اپنے تمام تر کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہ وہی حصہ ہے جو انہیں خلا میں لے جانے کے بعد واپس لے کر آتا ہے۔ اسی موڈیول کا ٹیسٹ کیا جا رہا تھا تاکہ مستقبل میں انسان چاند پر جا کر واپس آ سکے، لیکن کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ ٹیسٹ انسان کی تاریخ کے المناک حادثے کا باعث بنے گا۔ NASA is preparing to remember the 3 American astronauts who died in the Apollo 1 fire on January 27, 1967. This is Mike Wallace at the CBS Newsroom in New York. America's first 3 Apollo astronauts were trapped and killed by a flash fire that swept their moonship early tonight during a launch pad test at Cape Kennedy in Florida. آئیے سب سے پہلے تو جانتے ہیں اس مشن میں حصہ لینے والے 3 بہادر ایسٹروناٹس کے بارے میں جو بدقسمتی سے اس المناک حادثے کا شکار بن گئے۔ Grissom, 40 years old, the father of 2 teenage boys, one of the original Mercury astronauts. This is Ed White, and this Roger Chaffee, a lieutenant in the United States Navy, 31 years old, preparing for his first space flight. نمبر 1 پر تو آتے ہیں گیس گریسم، جو کہ مرکری اور جیمنی مشنز کے تجربہ کار ایسٹروناٹس میں سے تھے۔ یہ ان کا تیسرا خلائی مشن ہونے والا تھا اور یہ اس اپولو 1 مشن کے کمانڈر بھی تھے، یعنی کہ تمام تر مشن کو یہ کمانڈ کر رہے تھے اس وقت جب یہ حادثہ پیش آیا۔ نمبر 2 پر آتے ہیں ایڈ وائٹ۔ ایڈ وائٹ پہلے امریکی ایسٹروناٹ تھے جنہوں نے سپیس میں چہل قدمی کی تھی، اور ان کی بہادری اور تجربہ کاری کی بنا پر انہیں ان اپولو 1 مشن میں شامل کیا گیا تھا۔ نمبر 3 پر آتے ہیں جارج چافی۔ یہ نوجوان ایک پرجوش ایسٹروناٹ تھا جو کہ اپنی پہلی خلائی پرواز کے لیے تیار اور بے چین تھا۔ اب یہاں پر ٹیسٹ شروع ہوتا ہے۔ تینوں ایسٹروناٹس اپنے کمانڈ موڈیول میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک پلگ آؤٹ ٹیسٹ تھا، یعنی دیکھا جا رہا تھا کہ کمانڈ موڈیول اپنی پاور کے ساتھ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ اچانک سے کیبن میں آگ لگ گئی اور آگ اتنی خطرناک تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے کیبن میں پھیل گئی، جس میں تینوں ایسٹروناٹس بری طرح جل کر جھلس گئے اور اس طرح تینوں کی تینوں موت کی آغوش میں سو گئے۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ آگ کی شروعات موڈیول کی وائرنگ میں اٹھنے والی چنگاریوں سے ہوئی، لیکن یہاں پر آگ لگنے کی 2 بڑی ریزنز اور بھی تھی۔ نمبر 1 کہ کیبن میں 100% پیور آکسیجن موجود تھی جس نے آگ کو مزید تیزی سے پھیلنے کے اندر مدد کی، اور نمبر 2 پہ جو مانی جاتی ہے ریزن وہ یہ تھی کہ موڈیول کا دروازہ اندر کی طرف کھلتا تھا۔ اب موڈیول میں آگ لگنے کی وجہ سے اندر اتنا پریشر پیدا ہو گیا کہ تینوں ایسٹروناٹس نے اس موڈیول کے دروازے کو کھولنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے، اور زمین پر چیمبر کے اندر موجود دوسرے عملے کے لوگوں نے بھی ایسٹروناٹس کو بچانے کی پوری کوشش کی۔ انہوں نے مکمل کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کو سیو کیا جا سکے، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی کچھ نہ کر سکے، کیونکہ آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ اس نے چند لمحوں میں پورے کے پورے موڈیول کو آگ کی لپیٹ میں لے لیا اور سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ سانحہ ناسا کی تاریخ میں ایک بہت بڑا دھچکا تھا ناسا کے لیے۔ فوری طور پر ایک تحقیقاتی مشن بنایا گیا۔ اس حادثے نے ناسا کو مجبور کیا کہ وہ اپنی پالیسیوں میں تبدیلیاں کرے اور اپنے ڈیزائن میں بھی تبدیلیاں کرے۔ تبدیلیوں کے بعد اب دروازے باہر کی طرف کھلتے ہیں اور آکسیجن کی بھی مقدار کو کم رکھا گیا ہے تاکہ آگ لگنے کے چانسز کم سے کم ہو سکے۔ یہی نہیں بلکہ موڈیول میں موجود ہر وہ مواد، ہر وہ چیز کو ہٹا دیا
जो भी चीज आग पकड़ने में मददगार साबित हो सकती थी, और ये सब कुछ इसलिए किया गया था ताकि मुस्तकबिल के एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगियों को महफूज बनाया जा सके। लेकिन गैस ग्रिसम, एड वाइट और जॉर्ज चॉफी, जो कि इस कहानी के मरकजी किरदार हैं, उनकी कुर्बानी रायगा नहीं गई। उनकी वजह से अपोलो 1 मिशन के अंदर ऐसी तब्दीलियां की गई जिन्होंने अपोलो 11 को कामयाबी से हमकिनार करवाया। उन्होंने ना सिर्फ स्पेस की तहकीकात को आगे बढ़ाने में मदद की, बल्कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए मुस्तकबिल में भी रास्ता हमवार कर दिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ख्वाबों की ताबीर आसान नहीं होती। स्पेस की तस्खीर में बहुत सी कुर्बानियां दी गई हैं, लेकिन यही कुर्बानियां हैं जो इंसानियत को आगे बढ़ाती हैं। अपोलो 1 का हादसा एक अलमिया तो ज़रूर था, लेकिन इसने मुस्तकबिल के मिशंस को ज़्यादा महफूज बनाया और नए जिद्दत के रास्ते खोल दिए एस्ट्रोनॉट्स के लिए। तो दोस्तों, ये थी स्पेस डिजास्टर की सीरीज में अपोलो 1 की दास्तान। क्या आपको लगता है कि हमने इस हादसे से सही सबक सीखे? क्या आज भी हम स्पेस की तस्वीर में वही जज्बा रखते हैं जो कि गैस ग्रिसम, एड वाइट और जॉर्ज चॉफी का था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और देखना मत भूलिएगा इस सीरीज की नेक्स्ट स्पेस डिजास्टर वाली वीडियो को। अब तक के लिए इतना ही, दीजिए अपने अरसलान अहमद को इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।